ایک وجہ تو بہت ظاہر طور پہ یہ رہی کہ ایک جنریشن پوری جو تھی اس پہ محنت ہوئی، ان کی نظروں میں تصوف کو خدا نخواستہ ایک عجمی پودا بنا دیا گیا، ایک باہر کی چیز، ایک بدعہ بنا دیا گیا، اور ایک عام مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا کہ اس کے بارے میں بات کریں۔ اس کی اپنی وجوہات ہیں کہ وہ کیسے ہوا، عرب میں جو ریولیوشن آیا، اس کے بعد جو تختہ وہاں پہ پلٹا گیا، خلافت عثمانیہ ٹوٹی، اس کے بعد سے جو حکمران وہاں پہ آ کے بیٹھے، ان کا اپنا موقف تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ہماری بادشاہت پہ کوئی حرف نہ آئے، ہماری جو تخت ہے اس کی طرف لوگ نہ نظریں اٹھائیں، کبھی یہ والی بات پھر سے نہ چل اٹھے کہ بھئی بادشاہت تو اسلام میں نہیں ہے۔ تو ان کو اس کو کسی نہ کسی طرح سے بچانے کی کوشش کرنی تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کو ہٹایا گیا تھا ان کو ہٹایا اس وجہ سے گیا تھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ بھئی یہ جو ہیں یہ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ اب کیوں صحیح مسلمان نہیں ہیں، اس کی انہوں نے وجوہات جو تراشیں، وہ وجوہات بالکل غلط تھیں، نامناسب وجوہات تھیں۔ اس میں تصوف کا بہت بڑا رول تھا، آپ کو ترک میں ابھی تک تصوف کا رول نظر آتا ہے، یہاں تک کہ سعودیہ میں بھی جو مسلمان ہیں پرانے، جو تصوف کو فالو کرتے ہیں، وہ اس کو ظاہر اس طرح سے کریں کہ نہ کریں، ظاہر سی بات ہے سما ہر جگہ پہ نہیں ہے، تصوف کی ہر برانچ میں سما نہیں ہوتا، اور وجد والی چیزیں نہیں ہوتی، تو ایسی بہت ساری پریکٹسز ہیں جو ابھی بھی چلتی ہیں۔ اب لوگ وہاں پہ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، ایک عام مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہے نا کہ مکہ میں، مدینہ میں، یا وہاں سے ہمیں کوئی کتاب مل رہی ہے، کوئی انفارمیشن مل رہی ہے تو وہ اوتھینٹک ہے، وہیں پہ تو دین ہے، اوریجنل سورس وہی ہے دین کا۔ تو ایک عام مسلمان کا ذہن یہ ہے، اسے یہ نہیں پتہ کہ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ کعبے میں سیلاب بھی آیا، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ غلط حکمران بھی آئے، کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ خون ریزی بھی ہوئی، اور اب اسے یہ ساری باتیں پتہ ہوں تو وہ شاید ڈاؤٹ کرے کہ نہیں مجھے ہر بات نہیں ماننی ہے بادشاہ کی، مجھے وہ بات ماننی ہے جو شریعت کو پامال نہ کرتی ہو، شریعت پہ کوئی حرف نہ آنے دیتی ہو۔ دو طرح سے کیا گیا، ایک یہ کہ اس کو بدعت کہہ دیا گیا، اس کو شرک کہہ دیا گیا۔ عام مسلمان کو فرق ہی نہیں پتہ تھا کہ شرک و بدعت کا فرق کیا ہے، اس لیے جو عام مسلمان تھا اس نے جب اتنے بڑے بڑے لفظ، اتنے بڑے بڑے اس نے حد لگتی ہوئی دیکھی کہ بھئی یہ کرنے سے اچھا شرک ہو جائے گا، اچھا میں تصوف کی طرف گیا یا میں نے راہ سلوک اختیار کیا تو اس کا کوئی اوریجنل سورس ہی نہیں ہے دین میں، تو وہ اس نے چھوڑا ان ساری چیزوں کو۔ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ زوال میں ہوتے ہیں تب آپ کتھارسس کر رہے ہوتے ہیں اپنا، اور آپ جلدی حل چاہتے ہیں۔ اب اگر اس وقت میں کوئی اسٹرانگ بولنے والا آ جائے اور وہ یہ کہے کہ بھائی تمہارا زوال اس لیے آیا ہے کہ تم سب غلط کر رہے تھے، یہ ہے صحیح اسلام، یہ کرو گے تو اس سے عروج آئے گا دوبارہ سے۔ ایک وجہ یہ والی ہے۔ دوسری وجہ یہ والی ہے کہ جو لوگ اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے پیسے سے فنڈنگ کری، کتابوں سے فنڈنگ کری، ان لوگوں نے ادارے بنائے، اداروں کو پیسے دیے ان لوگوں نے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط کیا صحیح کیا، وہ الگ بات ہے، لیکن اب ایک ہی اگر تھاٹ پروسیس کی یا ایک ہی فلسفے کی اگر فنڈنگ ہوگی، اس کے اندر ہی سارا ریسورس آنے لگے گا یا کریم آنے لگے گی، بولنے والوں کی بھی، پریزنٹ کرنے والوں کی بھی، تو وہ دیکھنے میں اس کی چمک دمک، اس کی رونق بظاہر زیادہ نظر آئے گی۔ دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ کرپشن آ ہی چکا تھا، ہر انسٹیٹیوشن میں آتا ہے، تصوف میں بھی آیا ہے، تو وہ خرافات کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو پیسے کے نام پر تصوف کو بیچنے کی کوشش کر رہے تھے یا لوگوں کی جیبیں لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے، ان لوگوں کی وجہ سے بدنام ہونا شروع ہوا، اور لوگ بدزن ہو کے اس کو چھوڑتے چلے گئے۔ اس میں ایک یہ بھی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں زوال کے بعد انسان یا کوئی بھی قوم جب اس کی طرف آتی ہے پڑھائی کی طرف یا نالج ایکوائر کرنے کی طرف، تو وہ کوشش کرتی ہے میں وہ چیزیں اٹھاؤں جو زیادہ نالج والی چیزیں ہیں، جو زیادہ پڑھائی والی چیزیں ہیں، یا ایٹ لیسٹ جس کا پریزنٹیشن زیادہ علمی نظر آ رہا ہے، جذباتی سے زیادہ علمی پریزنٹیشن ہے، اس طرف جاؤں میں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹرانزیشن ہوا کہ ایک جس میں لوگوں کو لگا کہ یہ زیادہ علمی بات نظر آ رہی ہے تو لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا کہ ان کا طریقہ کار اچھا ہے، ان کا بیان کرنے کا طریقہ اچھا ہے۔ اس سے اگلا ٹرانزیشن ہوا تو لوگوں نے اس کو بھی چھوڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس طرف جاتے ہیں اور پیور کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی ایک ریشنل وجہ ہے کیوں کرا جا رہا تھا، اس کا آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایک ریزن یہ ہے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حکیم الامت نے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کو ہرانا آسان نہیں ہے، کہ یہ تو فاقہ کر لے
پیٹ میں پتھر باندھ لیتا ہے، موت سے ڈرتا نہیں ہے، عجیب ہی شخص ہے یہ۔ عجیب سے مراد یہاں دلکش، ایڈمائرنگ، جس کے لیے مومنٹ آف آ بن جائے وہ، کہ کیا ہی شاندار شان ہے اس شخصیت کی، کیا ہی آدمی ہے، کیا ہی عورت ہے، کیا شاندار عورت ہے، کیا شاندار والدہ ہے۔ تو یہ شخصیتیں تب بن کے آتی ہیں جب ان میں دونوں پہلو ایک ساتھ آ کے جڑیں، نمایاں ہو جائیں، ایک شریعت دوسری طریقت، وہ دونوں کا امالگمیشن ہوتا ہے، اور اتنا اسٹرانگ امالگمیشن ہوتا ہے کہ پھر اس کو روکنا امپاسبل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ میں چلتا پھرتا ایک ریولیوشن ہوتا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اگر اس کے پاس سے چھین لیا گیا روحانی تائید، اسپریچول انرجی اس کی، تو پھر کیا ہے، پھر تو یہ کھوکھلے جسم ہے یہ، پھر یہ کتنا بھی زبان سے کہتے رہے، اقرار باللسان جتنا چلتا رہے، تکرار چلتی رہے، اس کی مستقل چلتی رہے، ہر وقت چلتی رہے، کوئی سیکنڈ خالی نہ جائے، چلتی رہے، لیکن وہ دل میں نہیں اتر رہا ہوگا، وہ اندر وہ چینج لے کے نہیں آ رہا ہوگا جس ضرورت ہے، وہ حرارت، وہ روحانیت، وہ عشق تک بات نہیں پہنچے گی، بلکہ ادب تک بھی پہنچنا مشکل ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اسٹرکچر چھوڑ دیا، وہ چیز چھوڑ دی جو شیلڈ کرنے کے لیے تھی، وہ چیز جو نرسرنگ کرنے کے لیے تھی، اندر سے اسٹرکچر کو مضبوطی دینے کے لیے تھی، وہ چیز آپ نے اس انسٹیٹیوشن میں سے کھینچ لی، اس جسم میں سے کھینچ لی، تو بچے گا کیا؟ جسم میں سے روح نکال دی جائے تو جسم گر پڑے گا، تو وہی حال ہوا پھر کہ گر گیا۔ اور یہ بھی تھا کہ ایک مارکہ حق و باطل جو پیش آنا ہے، اس میں دجال ہے ایک طرف، اور ایک طرف مومنین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، امام مہدی علیہ السلام ہے۔ وہ مارکہ وجود میں لانے کے لیے ان کو اپنے طور پہ انہوں نے اپنی جو کاوشیں کریں، یا اپنی عقل جو لگائی، یا اپنا مکر و فریب جو کیا، ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کے پاس تصوف کی حرارت رہے گی تو ان میں طاقت بھی رہے گی، اور ان کو ہرانا مشکل ہوگا۔ تو دجال کو قوت دینے کے لیے، یا دجال کو قابض کرنے کے لیے، یا اس کے نظام کو دنیا بھر میں لانے کے لیے ضروری تھا کہ تصوف کو کمتر کیا جائے، تصوف کو کمتر دکھایا جائے، اور شیاطینی چیزوں کی، یا دجل و فریب کی جو طاقت ہے اس کو زیادہ نمایاں کرا جائے۔ تو پھر وہ ہوتا چلا گیا، اور اس قدر ہوا، اس زور و شور سے ہوا کہ جو اسٹیٹ آپ نے بتائی وہ اسٹیٹ آج موجود ہے۔ اس میں سانحہ یہ بھی ہے کہ ہاں، جو لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، چاہے وہ کسی فرقے سے بلونگ کرتے ہوں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے، اکراس دا بورڈ میں بات کر رہا ہوں، اور میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں ہے اس میں جانتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو تصوف کو فالو کرتے ہیں، جو بیعت لیے ہوئے ہیں یا بیعت کری ہوئی ہے انہوں نے کہیں پہ، لیکن وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہوتے کہ نہیں ابھی ان کا شعور اتنا نہیں ہوا، یہ بتایا جائے گا تو یہ بہک نہ جائیں، یہ بتایا جائے گا تو یہ نہ ہو جائے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے ایسا، ان کو بتانا چاہیے عوام کو، ان کو بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو، جو بھی ان کے پاس آتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ طریقت ہے، یہ طریقت کی طرف آنا ہے۔ خیر، تو یہ مختصر تو نہیں ہوئی بات، تو لمبی ہو گئی کرتے کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، ہم کو بھی ہدایت دے، اس پہ استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔